السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یأتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ معزز اس پروگرام کو سننے اور دیکھنے والے اسلامی بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بچیوں، عنوان اور موضوع ہے توبہ کے چند احکام۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی سے کل کے درس میں مختصر ترین انداز میں توبہ کی فضیلت میں نے بیان کیا تھا، اور اسی موضوع کو مکمل کرتے ہوئے آج کے اس لائیو اور مباشر پروگرام میں توبہ کے چند احکام میں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توبہ کرنے والوں میں سے بنائے، توبہ کی حقیقت اور فضیلت جاننے والوں میں سے بنائے، اور ہم سب کی توبہ کو رب العالمین اپنی مہربانی سے ہمارے اور آپ کے اوپر احسان کرتے ہوئے قبول فرما لے، اور ہمارے گناہوں کو، معصیتوں کو، لغزشوں کو رب العالمین دھل دے اور ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے، آمین۔ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے توبہ کے سلسلے میں چند بنیادی اور اہم ترین فائدوں اور شرطوں اور چند احکام کو بیان کیا ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ توبہ کے کچھ شروط ہیں، کچھ شرطیں ہیں۔ جب توبہ کرنے والا اپنی توبہ کے اندر ان شرطوں کو بجا لائے گا جو توبہ کے قبول ہونے کی شرطیں ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کے حکم سے توبہ قبول ہوگی۔ چنانچہ ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ توبہ کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں، کیونکہ جب ہماری توبہ کے اندر وہ ساری شرطیں مکمل طریقے سے پائی جائیں گی تب توبہ قبول ہوگی، ورنہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کے قبول ہونے کے شرطوں میں سے علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ توبہ اس وقت قبول ہوگی، اس وقت تک قبول ہوگی جب تک انسان بالکل موت کے آنے کا یقین نہ کر لے، اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ نہ لے، غرغرے کا ٹائم نہ ہو جائے، روح کے پرواز کرنے کا وقت نہ ہو جائے۔ چنانچہ اگر غرغرے کا ٹائم ہو گیا، ایک مرنے والا غرغرہ لیتا ہے، روح القوم تک پہنچ جاتی ہے، اور مرنے والے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا، بالکل ختم، وہ موت کو دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے،
تو اس وقت اگر وہ توبہ کرے کہ جان حلقوم تک پہنچ گئی ہے، تو اس وقت اگر توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ بات جان لیجیے۔ دوسری چیز، آج اللہ تعالیٰ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم سے ڈبوتا، پچھم میں ڈبوتا ہے، لیکن قرب قیامت میں جب قیامت بالکل قریب ہو جائے گی، قیامت کے قائم ہونے کا سمے اور وقت آ جائے گا، تو سورج پچھم سے نکلے گا اور پورب میں ڈوبے گا، اور جب سورج پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے، پورب ڈوبنا شروع ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی اگر پہلے سے اس نے توبہ نہیں کیا ہے۔ یہ تو ہوا توبہ کے قبول ہونے کے لیے کا ٹائم۔ گویا ایک انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ اس کی جان حلقوم تک نہ پہنچ جائے، غرغرے کا ٹائم نہ ہو جائے، اور سورج پورب سے نکل کر پچھم نہ ڈوبنے لگے۔ وہاں بھی موت کا معاملہ ہے کہ اب ختم، جب ڈوبنے لگے، جیسے فرعون جب ڈوبنے لگا تھا، ہچکولے کھانا لگا تھا اور اسے موت کا ایک دم یقین ہو گیا، تو اس نے بھی کہا تھا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان، اس وقت کا توبہ قبول نہیں ہوگا، ایک دم آخری ٹائم موت۔ یا جب بالکل قیامت کے قائم ہونے کا انسان یقین کر لے کہ اب قیامت برپا ہو جائے گی، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل رہا، پچھم میں ڈوبنے کے بجائے پورب ڈوبنے لگا ہے، تو قیامت کی بڑی نشانی، ختم، دنیا ختم ہونے والی۔ اس وقت اگر کوئی ایمان لانا چاہے، توبہ کرنا چاہے اپنے گناہ سے، وہ توبہ نہیں قبول ہوگا۔ یہ بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ وقت اور ٹائم کا، ورنہ پوری زندگی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ گویا توبہ کی شرطوں میں سے یہ ایک شرط یہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے روح کے حلقوم تک پہنچنے سے پہلے انسان کی توبہ قبول ہوگی۔ دوسری چیز، جب سورج پورب پچھم سے نکلنے لگے گا اور پورب میں ڈوبنے لگے گا، تب اب اس کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے، جو سچی توبہ کرے گا، توبت نصوحہ، صادق توبہ، سچی توبہ کسی گناہ سے کرے گا، اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی نے اپنے کسی پاپ سے، اپنے کسی گناہ سے اس نے توبہ، سچی توبہ کی، اور تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن اس توبہ کے کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہی گناہ اس نے کر لیا، تو اسے دوبارہ توبہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے علماء کرام نے توبہ کے لیے چند شرطیں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بندہ رب کے سامنے دل کی سچائی سے، دل کی حاضری کے ساتھ احساس کرتے ہوئے اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کا اعتراف کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یقین اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ظالم ہوں، یعنی اعتراف کرے، اقرار کرے، پشیمانی کا اظہار کرے، شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرے، اعتراف کرے۔ دوسری چیز یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے قبول توبہ کے شرطوں میں سے، کہ اس گناہ کو مکمل جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کا پکا عزم اور ارادہ کرے، اپنی نیت میں سچا ہو، ارادہ کرے۔ ہاں اگر ارادہ کیا لیکن پھر بعد میں ہوگا تو پھر توبہ کرے۔ تیسری چیز کہ آدمی اس گناہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دے، کبھی اس کے قریب نہ جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بے نمازی تھا، اس نے توبہ کیا اپنے اس بڑے گناہ پر، تو اب اس پر پشیماں بھی ہو، شرمندہ بھی ہو، نادم ہو، اعتراف کرے کہ اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، سستی ہوئی، میں نے نماز نہیں ادا کی، چھوڑے رہا اتنے دن تک، اور نماز اب پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کا عزم کرے اور نماز چھوڑنے کا بالکل
توبہ کر لے اور نماز پڑھنا شروع بھی کر دے. یہ نہیں کہ اگلے جمعہ سے میں پڑھوں گا نہا کر کے. ہاں یہ ہوا اللہ کے حقوق سے تعلق. لیکن اگر کوئی گناہ بندوں کے حقوق سے منسلک اور مرتبط اور سمبندھت ہے، متعلق ہے، جیسے کسی کو گالی دیا، کسی کی غیبت کی، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کی عزت ریزی کی، کسی کا حق مار لیا، کسی کا مال غصب کر لیا، وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس معاملے میں کو اپنے اس بھائی سے معاملہ صاف کر لے، گلو خلاصی کر لے، اس کا حق واپس کر دے یا معافی تلافی کر لے. یہ توبہ کی مجموعی شرطیں علماء کرام نے قرآن و احادیث سے استدلال کرتے ہوئے ذکر کیا ہے. لہذا ہمیں اس میں سمجھنا چاہیے. اور توبہ کرنے سے اپنا ہی فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ موقع دیا ہے اسے ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے. کل کے درس میں نے بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں. تو ہمیں کثرت سے توبہ کرنا چاہیے. چنانچہ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 158 کے اندر بیان فرمایا، یوم یاتی بعد آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی چند نشانیاں آ جائیں گی، یعنی قیامت کی نشانیاں آ گئی کہ اب قیامت قائم ہونے والی. سورج کیا کہتے ہیں پچھم سے نکلنے لگا، پورب ڈوبنے لگا. لا ينفع نفسا ایمانہا، چاہے موت کا ہو چاہے سورج کے طلوع غروب میں فرق ہو، اس وقت کسی آدمی کو اس کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا اگر اس نے اس سے پہلے اللہ کی آیات، چاہے موت کی شکل میں، چاہے سورج کے پچھم سے نکالنے پورب کے ڈوبنے کے سلسلے میں نشانیاں آنے سے پہلے اگر اس نے وہ ایمان نہیں لایا اور ایمان لا کے اپنے ایمان میں اس نے خیر نہیں کمایا، تو اب اس کے لیے دروازہ بند ہے توبہ کا، کوئی چانس نہیں. موت نشانی آ گئی. عطا رحمان سعیدی اب محسوس نہیں، یقین کر رہے، موت کو دیکھ رہے کہ حلقوم سے روح پرواز کرنے والی. اب توبہ کرے، توبہ قبول نہیں ہوگی. سورج پورب سے نکلنے کے بجائے پچھم سے نکلنے لگا، پورب میں ڈوبنے لگا. اب کہیں ہاں بس اب تو قیامت، اب اللہ توبہ میں لا الہ الا اللہ محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، توبہ قبول نہیں ہوگی. اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوئی. اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تفسیر اس موضوع پر ہمیں اور آپ کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. یقیناً اللہ تعالیٰ پر توبہ قبول کرنا ان لوگوں کے لیے ہے جو انجانے میں جہالت کی وجہ سے، نادانی ناسمجھی کی وجہ سے برائی کر بیٹھتے ہیں، اور برائی کرنے کے فوراً بعد احساس ہوتا، فوراً وہ توبہ کرتے ہیں. جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ گناہ کر ڈالے، لیکن فوراً ہی جتنے جلدی ہو سکتا ہے وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو برابر مسلسل کانٹینیو لگاتار دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے برائیوں پہ برائیاں، معصیتوں پہ معصیتیں، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو جاتی ہے، حلقوم، گرگلے کا ٹائم آ گیا، لاؤ پانی ڈالو، ابا مرنے والے ہیں، امی مرنے والی ہیں، لاؤ. حلقوم، موت حاضر ہو گئی. اب وہ کہا قال انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اور وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی جو حالت کفر میں مرتے ہیں. موت سے پہلے کہیں اشہد ان لا الہ، ایمان لائے نہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. تو
اگر کوئی آدمی لگاتار مسلسل گناہ پہ گناہ، معصیت پہ معصیت، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا رہتا ہے، جب تک صحت ہے، تندرستی ہے، مال ہے، سوجھ بوجھ ہے، گناہ ہی کرنا، فجر کے وقت اٹھنا، فجر سونا، پھر فوراً یہ گناہ، گھر میں بیٹھے غیبت و چغلی، نماز نہیں پڑھنا ہے، ان کی برائی ان کی برائی، ان کا ہڑپ کر لو، ان کا مار لو، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب مرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک آتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب تو بچے گا نہیں، ایکسیڈنٹ ہو گئے، اب تو بچے گا نہیں۔ وہ دیکھ رہا، مرنے والا دیکھ رہا کہ ملک الموت آ چکے ہیں، روح غرغرے کا ٹائم اگر روح حلقوم تب پہنچ چکی، یہاں تب بس پک سے نکلنے والی ہے۔ اب اس وقت کہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں نماز پڑھوں گا، اب میں یہ کروں گا، اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وقت ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو ذرا سنجیدگی سے سنو، اس وقت کے آنے سے پہلے جس سے نجات نہیں ہے، جس سے مفر نہیں ہے، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور یہ وقت کب کس کا آ جائے کوئی پتہ ہے؟ ہٹھے کھٹے ہیں، کتنے ایسے ہٹھے کھٹے، کتنے ایسے ہیں ہٹھے کھٹے، بات چیت کرتے کرتے ٹپک جاتے ہیں ان کے موت، کیونکہ موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو لہذا اس سے پہلے جس موت کے آنے پر یقین ہے لیکن وقت کا پتہ نہیں ہے، اس سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے آپ کو دھل لیں۔ اور اگر ایک کافر پوری زندگی کفر کرتا رہا، پوری زندگی شرک کرتا رہا، اب جب دیکھا کہ آ گیا ملک الموت، والنازعات غرقہ کا ٹائم آ گیا، اب کہا ہے اشہد ان لا الہ، میں ایمان لایا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اس وقت کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو توبہ سے غافل ہیں اور معصیت پہ معصیت، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی ہر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، بار بار آپ لوگوں نے جمعہ کے خطبوں میں یوٹیوب پر اچھے علماء سے آپ نے سنا ہوگا، ذرا ایک بار یاد دہانی کے لیے ذرا اور سن لے کہ اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا بخشنے والا ہے، اور اپنے بندوں پر کتنا دیالو ہے۔ سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالی رات میں اپنے دست مبارک کو، اپنے مبارک ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کے اندر خطائیں کرنے والا توبہ کر لے۔ اللہ کے پاس ہاتھ ہے جیسا اس کے لائق اور شایان شان ہے، اپنے ہاتھ دست مبارک کو، اپنے مبارک ہاتھ کو اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے، سبحان اللہ، رات میں، کہ ہمارا کوئی بندہ دن میں اگر کوئی غلطی کر لیا ہے، کوئی گناہ کا کام کر لیا ہے، کوئی معصیت کا کام کر لیا، تو وہ توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ وَيَبْسُطَ يَدَهُ فِي النَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور دن جب شروع ہوتا ہے، دن کا جب آغاز اور شروعات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک کو، ہاتھ مبارک کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں خطائیں کرنے والا توبہ کر لے، حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج پچھم سے نکلنے لگے۔ سبحان اللہ، ہر وقت ہر آن اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کب دروازہ بند ہو جائے گا؟ جب بالکل قیامت کے قائم ہونے کا وقت آ جائے گا، یہاں تک کہ سورج پورب نکلنے کے بجائے پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے گا، یا پچھم نکل کر کے پورب ڈوبنا شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے کرم کو دیکھ، ٹھیک ہے بندے ہیں ہم، گناہ ہوگا، معصیت ہوگی، انجانے میں بھی جان بوجھ کر، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنے گناہوں کے ٹرلوں کو دیکھ کر توبہ کا دامن نہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ جو توبہ کی شرطیں میں نے بتلائی ابھی علماء کرام کی آراء اور اقوال کی روشنی میں، توبہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ رب العالمین تبارک و تعالی جس کی شان بہت ہی عظمت والی ہے، اللہ تعالی اللہ عز و جل بندے کے توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت میں نہ ہو جائے، یعنی اس کی روح حلقوم تک، نٹی تک نہ پہنچ جائے. ہماری یوپی میں اس کو نٹی کہتے ہیں، نٹی، حلقوم تک نہ پہنچ جائے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. میرے بھائی اور ساتھیوں، اس روایت جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کی حدیث نمبر 1309 میں صحیح قرار دیا ہے، ذرا آپ غور کریں. کیوں؟ لیکن ایک بات یہاں دھوکہ نہ ہونے پائے. شیطان دھوکہ دیتا ہمارے نفس کو. ارے یار ابھی تو ہٹھے کھٹے ہیں، نوجوان ہیں، ابھی تو ادھیر ہے، نہ شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ بخار ہے، نہ کورونا. ارے کر لیں گے، ابھی زندگی کے مزے اڑا لیں، شیطانی حرکتوں کو انجام دے کے اپنی زندگی سے لطف اندوز کو کر لیں، آخر میں توبہ کر لیں گے. نہیں میرے بھائیوں، پتہ نہیں آخر کب ہو جائے. اور یہ بھی دھوکہ نہ ہو کہ گاؤں اور سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پوری زندگی برائی کرتے رہتے ہیں، موت سے کچھ دن پہلے نیک ترین ہو جاتے ہیں. اللہ کی ان کو توفیق مل جاتی ہے. ہمیں توفیق ملے کہ نہ ملے، ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق ہر نیک کام کے لیے مانگیں گے، ہر برے کام سے بچنے کی توفیق مانگیں گے. لیکن کیا پتہ ہے کتنے ہم سن رہے ہیں؟ یہ ہے توبہ کی چند شرطیں جس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی توبہ میں توبہ کی شرطوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو چند توبہ کرنے والوں کے کچھ قصوں کو وقت کے حساب سے کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا. اللہ توفیق دے اور قبول فرما لے. آمین. جزاکم اللہ خیرہ.